آشنا اپنی حقیقت سے ہو اے دہقاں ذرا، دانا تو، کھیتی بھی تو، باراں بھی تو، حاصل بھی تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اس گفتگو میں دو شبہات کا جواب دوں گا۔ پہلا شبہ، جب ہم سیرت کی کتابوں میں واقعہ پڑھتے ہیں کہ جب قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوا، پہلی وحی ہوئی اقرأ باسم ربک الذی خلق، 5 آیات سورہ علق کی۔ اس وقت تو دن کا اجالا تھا، رات تو تھی نہیں، تو پھر قرآن مجید یہ کیوں بیان کرتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا؟ یہ ایک شبہ ہے ان لوگوں کی طرف سے جو عموماً سطحی مطالعہ کرتے ہیں، لہٰذا ان کا یہ اعتراض ہے کہ پہلی وحی کا واقعہ تو دن کے اجالے کا معلوم ہوتا ہے، اور یہاں پر کہا جا رہا ہے قرآن تو ہم نے رات کے وقت نازل کیا، تو یہ کس طرح کی بات بن گئی؟ دونوں باتوں میں کوئی آپس میں جوڑ نہیں ہے، یہ باتیں دونوں مختلف لگتی ہیں۔ تو اس حوالے سے ایک بات جو بنیادی طور پہ سمجھنے والی ہے، قرآن مجید کے 2 نزول ہیں۔ ایک نزول ہے قرآن مجید کا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف۔ لوح محفوظ کیا ہے؟ 7ویں آسمان پر اللہ کے عرش کے قریب لوح محفوظ ہے، جہاں پر تمام صحائف اور چاروں آسمانی کتابیں موجود ہیں، اس تختی میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کا نزول پورا کا پورا ایک رات میں فرمایا، لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف، اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اسی کی طرف اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا کی طرف اشارہ ہے۔ تو لہٰذا پورا قرآن مجید یکدم ایک ہی دفعہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف نازل ہوا، اور یقیناً وہ وقت، وہ گھڑیاں بڑی بابرکت تھیں، بڑی رحمتوں والی تھیں، اور اس رات کو 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر قرار دیا گیا، جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید کا دوسرا نزول جو آسمان دنیا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ ہوا، وہ ہے عرصہ 23 سال کا، اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ تنزیل من رب العالمین، کہ رب العالمین کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا۔ یہ ہے وہ نزول جو مختلف اوقات میں موقع اور مناسبت کے اعتبار سے، احکامات کی ترتیب کے اعتبار سے، اللہ کی حکمت کے اعتبار سے مختلف مواقعوں پر مختلف اوقات میں نازل ہوتا رہا۔ اور اس حوالے سے جو معلومات ہیں اس کے مطابق سب سے جو بڑی آیت ایک ہی دفعہ نازل ہوئی، وہ پوری کی پوری سورۃ الانعام ہے، اور جو سب سے چھوٹی وحی کا نزول ہے وہ ہے غیر اولی الضرر، صرف 3 لفظوں کا مجموعہ، غیر اولی الضرر۔ یہ سب سے چھوٹی وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ لہٰذا اس گفتگو سے یہ شبہ زائل ہو جانا چاہیے کہ قرآن کا ایک نزول ہے یک بارگی، پورا کا پورا قرآن مجید، اور یہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف۔ اور دوسرا نزول ہے تدریجی، تھوڑا تھوڑا کر کے موقع مناسبت سے، اور وہ 23 سالہ زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نازل ہوا۔ 40 سال آپ کی جب عمر مبارک ہوئی، اس سے لے کر آپ کے وصال تک۔ پہلی وحی اقرا تھی،
اور آخری وہی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دوسرا ایک شبہ یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ قرآن مجید کی پہلی وحی تو اقرا ہے، سورہ علق کی پہلی 5 آیات ہیں، مگر یہ تو بالکل آخری پارے میں ہے، اور جبکہ سورہ قرآن مجید کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہو رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، پھر اس کے ساتھ چلتے چلتے سورہ ناس تک 114 صورتیں مکمل ہوتی ہیں۔ تو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی کہ نازل ہونے کے اعتبار سے اقرا پہلے ہے، جبکہ سورہ فاتحہ سے ہم شروع کر رہے ہیں، اور الیوم اکملت آخری وہی ہے اور یہ سورہ مائدہ میں آ رہی ہے۔ تو یہ بھی کیا وجہ ہے؟ تو اس میں بات پھر سمجھنے کی ہے۔ قرآن مجید کیا ایک ترتیب ہے نزول کی، اور وہ نزول کی ترتیب کم ہی اب دستاویزات کی صورت میں موجود ہے۔ ایک ہے دوسری صورت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی آیت، کوئی صورت، کوئی حکم نازل ہوتا، ساتھ میں یہ بتا دیا جاتا کہ یہ آیت، یہ صورت فلاں آیت کے بعد اس سے پہلے ہے۔ تو اس طرح سے یہ قرآن مجید 23 سالوں میں نازل ہوتا رہا، لہذا نزول کی ترتیب اور ہے، اور جس ترتیب سے اب قرآن مجید اکٹھا کیا گیا ہے، ایک اس کو مکمل ہمارے سامنے موجود ہے، وہ ترتیب بھی اللہ کی ہی بتائی ہوئی ہے، لہذا سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک اس بتائی ہوئی ترتیب کو کے پہلوؤں کو سامنے رکھ کے پڑھا جاتا ہے، لہذا یہ مغالطہ بھی رفع ہو جانا چاہیے۔ ایک قرآن مجید کی ترتیب نزولی ہے، اور دوسری جیسے اللہ نے فرمایا کسی بھی آیت یا صورت کے نازل ہونے کے ساتھ یہ اس جگہ پہ رکھنی ہے، اس صورت اور آیت کو اس مقام پہ رکھنا ہے، لہذا صحابہ کرام جہاں پر صورتوں کو یاد کرتے تھے ان کے مقام اور محل کو بھی یاد رکھتے تھے، اور جب بعد میں قرآن مجید مکمل ہوا تو اس کو اسی ترتیب سے پڑھا جاتا ہے جس ترتیب سے اللہ رب العزت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیم دی، لہذا یہ شبہ بھی زائل ہو گیا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو پڑھنے، سمجھنے، تلاوت کرنے، سننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔